اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں آپ سب کو مبارک ہو۔ یہ مختصر دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، ان دعاؤں کا مختصر اور حد الامکان ریسرچ بیس کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ انشاءاللہ آپ ان دعائیہ کلمات سے مستفید ہوں گے۔ تو سب سے پہلی جو دعا ہے، روز اول کی جو دعا ہے، جس میں فرماتے ہیں اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ اس دعا میں رمضان المبارک کی جو حقیقی روح ہے، اس روح رمضان کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور ان میں سے پہلی جو چیز ہے اللہم اجعل لی صیامی فیہ صیام الصائمین، اے اللہ میرے روزوں کو ان لوگوں کے روزے جیسا بنا دے جو حقیقت میں روزہ دار ہیں۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ کمپلیٹلی بندہ اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں پیش کریں، جس کو آپ سبمیشن ٹو اللہ المائٹی کہہ سکتے ہیں، سرنڈر کہہ سکتے ہیں، کہ انسان کا پورا وجود روزہ رکھے، اس کی آنکھیں روزہ رکھیں، نیت بھی انسان، سوچ، فکر، یہ تمام تر چیزیں اگر روزے سے ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت میں روزہ رکھنے والے انسانوں میں شامل ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو روزے کا جو کنسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ صرف ہم کھانے اور پینے کی چیزوں سے اجتناب کریں، لیکن اس دعائیہ جملے میں ارشاد فرما رہے ہیں روزے کا مطلب صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارے روزے ان کے روزوں جیسا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے روزوں کو ان حقیقی روزہ داروں کے روزوں کی طرح کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ مختلف احادیث میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔ مثلا ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، یہ اہل سنت کی جو کتاب ابن ماجہ میں بھی مروی ہے، اور اسی طرح سے مکتب اہل بیت علیہ السلام کی کتابوں میں بھی متعدد طرق سے یہ روایت مذکور ہے۔ فرماتے ہیں رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی روزہ دار ہیں کہ جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں جنہیں ان کے قیام سے محض جاگنا ہی نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ آج کل اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھیں گے تو روزے سے کیا ملے گا، خدا کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، معاشرے کو ہمارے روزہ رکھنے سے کیا مل سکتا ہے، ان کے لیے یہ عرض ہے کہ رمضان المبارک میں اگر صحیح معنوں میں اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی اپنی انفرادی، اس کی ذاتی جو کمالات ہے ان میں اضافے کے ساتھ ساتھ ایک فیملی سسٹم میں بہتری آتی ہے، اوورآل سوسائٹی میں بہتری آتی ہے، اس لیے کہ یہی گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان معاشرے میں مفسد بن جاتا ہے، یہی گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان ظلم اور ستم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے آپ کو روزہ دار پائے، اپنے آپ کو روزہ داروں میں شامل اگر کرے، تو وہ ہر وقت بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو پاتا ہے، اور تمام تر اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور حقیقت میں روزہ ایک آئیڈیل سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک الہی طریقہ کار ہے، چونکہ روزہ دار تمام تر گناہوں سے جب اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ایک ایکٹیو ممبر بن کر وہ اپنا کردار نبھا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس روزے کے نتیجے میں انسان ان غریبوں کی مشکلات کو بھی درک کر سکتا ہے، ان بے سہارا لوگوں کی بھوک اور پیاس کی شدت کو بھی محسوس کر سکتا ہے۔ اور حقیقت میں انسانیت ہی یہی ہے کہ انسان دوسروں کی مصیبتوں کو، دوسروں کے مشکلات کو درک کرے، اور درک کرنے کے بعد آگے بڑھے اور کوشش کریں کہ ان کی مشکلات کو حل کرے۔ روزے کا دوسرا جو مین مقصد ہے اور روح جو روزہ ہے، اس میں سے پہلی جو دعا ہے اس میں فرماتے وہ قیامی فیہ قیام القائمین،
یہاں پر جو قائمین سے مراد وہ افراد ہے جو نماز تہجد کے لیے، رمضان میں عبادتوں کی انجام دہی کے لیے، تلاوت قرآن میں، فرائض نوافل کو انجام دینے کے لیے رات بھر جاگتے رہتے ہیں۔ لیکن اس جملے میں فرماتے ہیں صرف رات کو جاگنے سے قائمین میں انسان شامل نہیں ہوتا، جب تک حقیقی معنوں میں جو قائمین ہوتے ہیں ان کی صفات کو اپنے اندر پیدا نہ کرے، ان کے اندر موجود ان کوالٹیز کو اپنے اندر انکالکیٹ اگر نہ کریں، تب تک وہ حقیقی قائمین میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ایک روایت ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ایک روایت اس طرح سے ہے، اور دوسری جو روایت ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان المبارک میں رات کو اگر قیام کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام تر گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے جو اس دعا میں بیان ہوا ہے وہ ہے غفلت سے بیداری۔ فرماتے وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، مجھے غافلوں کی نیند سے بیدار کر دے۔ یہ سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے کہ جیسا کہ امیر المؤمنین مولا الموحدین سے بھی منسوب اس فرمان میں آپ فرماتے ہیں کہ الناس نیام فاذا ماتوا فانتبہوا، کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں جب موت کا وقت قریب آتا ہے، یعنی الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے، فاذا ماتوا، جب یہ مرتے ہیں، فانتبہوا، متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس دعائیت جملے میں بھی یہی فرما رہا ہے کہ مجھے غافلوں کی نیند سے بیدار کر دے۔ غفلت انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور کر دیتی ہے۔ تو غفلت سے مراد کیا ہے؟ غفلت کی نیند سے مراد صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت ہے کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں غفلت کی نیند سے مراد یہ ہے کہ انسان واجبات، نوافل، مستحبات، ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر، چونکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، صرف انسان کی کنسنٹریشن ہے، صرف انسان کی جو توجہ ہے، اسی توجہ کے نتیجے میں بھی انسان ثواب کما سکتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں سب سے اہم ترین جو چیز ہے، ہم اپنے آپ کو غافلین میں شمار نہ کریں، بلکہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں اور اپنی زندگی کے بارے میں ہم سوچیں کہ یہ لمحات، یہ زندگی کے قیمتی ترین اوقات، اس میں صرف توجہ رہے کہ ہم کسی کے مخلوق ہے، ہم نے کسی کے بارگاہ میں جانا ہے، اور ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں ان اعمال کے بدلے میں ہمیں یا ثواب ملے گا یا اس کے بدلے میں سزا ملے گی۔ اگر انسان رسپانسبل بن جاتا ہے تو یہی انسان کو بہت کچھ بنا سکتا ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے گناہوں کی معافی کی التجا ہے۔ دیکھیں کہاں سے شروع ہوا اور یہ دعا کہاں پر ختم ہو رہی ہے۔ وَهَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَٰهَ الْعَالَمِينَ، چونکہ انسان معصوم نہیں ہے، اور معصوم نہ ہونے کی وجہ سے غلطیاں سم ٹائم جو ہے انٹینشنلی اور سم ٹائم جو ہے ان انٹینشنلی انسان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ جب غلطیاں سرزد ہو جائیں تو باقی دنیا میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، مایوسی ہے، لیکن جو بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے، جو محمد اور آل محمد کی تعلیمات سے روشناس ہوتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر رحمت کے دروازے، یہاں پر امید کے دروازے، یہاں پر مہربانی کے دروازے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے دروازے ہی کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ گناہ انسان انجام دیتا ہے تو مایوس نہ ہو، بلکہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر خدا سے اگر انسان طلب مغفرت کرے تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اور آخر میں فرمائے وَاعْفُ عَنِّی یا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ، مجھے معاف فرما اے وہ ذات جو مجرموں کو معاف کر دیتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، کتنے ایسے لوگ تھے جو بڑے بڑے گناہ انجام دیتے تھے، لیکن صدق دل سے جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ان کو ایز اے رول ماڈل ان کو یاد رکھا۔ مختلف تذکرے قرآن اور احادیث میں آپ کو مل جاتے ہیں۔ پس خلاصہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس مہینے میں پہلا جو دن ہے اس میں 5 پوائنٹس اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے حقیقی روزہ، حقیقی روزہ بھوک اور پیاس سے زیادہ دل و دماغ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ قیام اللیل ہے، رات کی عبادت کو اخلاص اور خشوع کے ساتھ ادا کرنا۔ تیسری جو چیز ہے وہ غفلت سے بیداری، دنیا کی فریب کاریوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنا۔ اور چوتھا پوائنٹ گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں پر ندامت اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا۔ اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے اللہ کی رحمت، یہ یقین رکھنا کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے اور وہ سب کو
معاف کرنے والا ہے۔ خدا سے یہی دعا ہے خداوندہ ہم سب کو یہ جو پہلا دن رمضان المبارک کا جو پہلا دن ہے اسی پہلے دن ہی ہمیں ان معارف الہیہ سے اپنے آپ کو روشناس کرانے اور دنیا تک ان معارف کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔